نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انہ سمع معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یوم عاشوراء عام الحج علی المنبر یقول یا اہل المدینہ این علماؤکم سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا یوم عاشوراء ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ وانا صائم فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر۔ آج بھائی یوم عاشورے کے روزے کے بارے میں بات جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو شکرانے کے طور پر کچھ چیزیں بھی ان پر عائد کی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو ساتھ ہی فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی جو ہے وہ آپ دیجیے۔ تو جب سورہ قریش میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا خوف سے امن بخشا ہے، تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ہاں جی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عاشورہ کا روزہ رکھا تو یہودیوں سے جب پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بانسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے بھی جو ہے نا پھر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا یہ ایک نا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا ہے۔ تو ہم کبھی کہا کرتے ہیں کہ اگر 14 اگست منانی ہے نا یوم آزادی، تو روزہ رکھ کے منائیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ جو ہے وہ رکھا تھا۔ اور اس کی نا ترتیب اس طرح ہے کہ زمانے جاہلیت میں کافر بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، ابھی شریعت آئی نہیں تھی، تو یہ کافر 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، مشرکین مکہ۔ اور پھر نبی علیہ السلام پر جب آپ کی امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ عاشورہ یعنی کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام۔ اور جب یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اختیار ہو گیا کہ مل گیا کہ یہ نفلی بن گیا کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، جو نہ رکھنا چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اور جب پھر نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اس روزے کی کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن یعنی کہ فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق جو ہے وہ رکھنے والا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابن عباس کی یہ روایت آ رہی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو عاشورہ کے دن رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس کا روزہ رکھا اور نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد آپ عاشورے کی بڑی اہمیت تھی اور اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا نبی علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کروایا عاشورہ محرم کے دن کہ جس نے کچھ کھا لیا ہے ہاں جی وہ باقی دن کا روزہ رکھے، اور جس نے نہیں کھایا وہ پورے دن کا روزہ رکھے، اس لیے کہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ
عاشورہ کا روزہ رکھا نا جب یہ فرض تھا، تو یہ جو ہے نا مسلم شریف کی احادیث میں نقل کر رہا ہوں عاشورے کی فضیلت میں، 2007 2006 اس طرح۔ اب قصہ مختصر یوں سمجھ لیں کہ کافر بھی زمانے جاہلیت میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات، جب یہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ تیسری بات، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو یہودی بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو مسلمان، یہودی، یہ مشرک، یہ تینوں یہ جو ہے نا روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا۔ اور پھر یہ اس کا فرض ہی نہ رہا، کچھ صحابہ کرام کو صبح اس حالت میں کرتے تھے کہ عاشورہ کے دن کھا پی رہے ہوتے تھے، کیونکہ نفل ہے نا، اور کچھ نے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، 1 سال کے جو ہے نا گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کی مخالفت کیجیے، تو آپ نے فرمایا آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو میں جو ہے نا اس کا 9ویں کا رکھوں گا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اب مسلمانوں میں اس حوالے سے جو ہے نا یہ بات ہوئی کہ 9ویں کا آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے عملی طور پر رکھا نہیں، یعنی کہ آپ وفات پا گئے۔ تو اب یہ گفتگو ہو گئی کہ وہ جو عاشورہ تھا وہ 9ویں کا ہو گیا ہے یا 9ویں 10ویں دونوں کا ہے۔ کچھ علماء، بڑے بڑے محققین اس طرف گئے ہیں کہ اب 10ویں محرم کا روزہ اصل میں 9ویں کا ہی ہے، صرف اگر کوئی 9ویں کا رکھ لے گا تو اس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے۔ اور کوئی اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے۔ تو اب دلائل کن کے پختہ ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں وسعت قلبی ہے، یعنی کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں شدت والے کوئی نہیں ہوتے، دونوں طرف سے اپنے اپنے قرینے دلائل مل جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ 9ویں کا رکھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنتے ہی گنتے وہ 9 کا رکھا کرتے تھے، صرف 9ویں کا۔ اور جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حدیث آ رہی ہے کہ جو عاشورہ ہے نا، یعنی یوم تاسع، یعنی کہ وہ 9ویں محرم کا روزہ جو ہے نا وہی عاشورے کا روزہ ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9ویں 10ویں دونوں کا رکھنا چاہیے، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ پھر روزہ رکھے تو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا رکھ لے۔ ہاں، 10ویں 11ویں والی روایت زیادہ کمزور ہے اور 9ویں 10ویں والی روایت میں کچھ پختگی ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 9ویں کا روزہ رکھو، وہ جو کہتے ہیں 9ویں، وہ کہتے ہیں 9ویں ہی کا روزہ رکھو، اور جو کہتے ہیں 9 10 ہے وہ کہتے ہیں 9ویں کا بھی رکھو بھی، وہ کہتے ہیں ہی کدھر سے آیا، وہ کہتے ہیں بھی کدھر سے آیا۔ دونوں کا استدلال ایک ہی حدیث سے ہے۔ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ 9ویں 10ویں کا استدلال جو ہے ایک ہی حدیث ہے، ہی اور بھی کا، کہ ہی کدھر سے آیا، وہ کہتے ہیں بھی کا کدھر سے آیا۔ زاد المعاد میں ابن القیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ 9ویں 10ویں کا رکھنا چاہیے، اور ان کو تھوڑا سا نا علم میں کم بھی بتایا کہ جو صرف 9ویں کا قائل ہے۔ اب وہ بہت بڑے عالم ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چھپ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زاد المعاد میں کہ جو بندہ صرف 9ویں کا قائل ہے تو ان کا علم کم ہے، نادان ہے۔ اس طرح کے سخت الفاظ ابن القیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بولنے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے، ہاں جی، کہ 9ویں 10ویں دونوں کا رکھ لیا جائے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں جو یہ ہے نا صحیح بخاری دارالاسلام کی چھپی ہوئی، یہ اس میں انہوں نے کہا کہ صرف 9ویں کا روزہ رکھنا کئی لحاظ سے محل نظر ہے۔ اب یعنی کہ ان کا بھی رجحان اس طرف
ہے کہ 9ویں 10ویں کا رکھا جائے، جمہور اسی کے قائل ہیں، یعنی کہ علماء کی بہت بڑی اکثریت جو ہے نا وہ 9-10 کی قائل ہے۔ اچھا آپ دیکھیے دلچسپ بات ہوا یہ کہ جب یہ بھینس کا مسئلہ پیش آیا نا، بھینس کا، تو عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان سے پوچھا گیا کہ بھی یہ بھینس کی قربانی، انہوں نے کہا نہیں مشکوک ہے، دوسرے جانور جو دستیاب ہیں تو آپ کریں۔ تو کہتے ہیں جی جب زکوٰۃ لینے کی باری آتی ہے تو بھینس آپ شامل کر لیتے ہیں، اور جب قربانی کی باری آتی ہے تو بھینس کو آپ نکال لیتے ہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو انہوں نے کہا احتیاط اسی میں، ادھر زکوٰۃ دینے کی بات ہے اور دوسری طرف دوسرے جانور دستیاب ہے، ہاں جی، تو ادھر آپ نہ کریں، ادھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ بھینس کی دے دیں۔ اب ہم یہی بات ادھر فٹ کر رہے ہیں کہ احتیاط جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ 9 کا رکھو، تو ہم تو 9 کا رکھ رہے ہیں، جو 9-10 کا رکھ رہے ہیں وہ پہلے صرف 10 کے قائل تھے نا، اب وہ 9-10 تو دونوں کا رکھ رہے ہیں۔ اب جو صرف 9ویں کا رکھ رہے ہیں تو احتیاط کا دامن چھوٹ سکتا ہے کہ وہ جو عاشورہ ہے وہ تو رہ جائے گا 10ویں محرم کا، جبکہ یہ 9 اور 10 دونوں رکھ رہے ہیں۔ الاحتیاط فی یومین، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں۔ اچھا تو جمہور کا رجحان اسی طرف ہے کہ 9ویں 10، اور میرا ذاتی طور پر بھی رجحان اس طرف، لیکن میں وسعت قلبی کا قائل ہوں اس مسئلے میں۔ اگر کوئی صرف 9ویں کا رکھنا چاہتا ہے بلکہ نہیں رکھتا، نہ 9ویں رکھتا نہ 10ویں رکھتا، کوئی بات نہیں، وجہ ہے تو نفلی، صحابہ کرام نے تو دلائل ہے، عاشورہ کا دن نہیں روزہ رکھا، کھا پی رہے تھے، تو اعتراض ہے ان پر کوئی نہیں، نفلی چیز میں اعتراض نہیں ہوتا، ہاں جی، اگر وہ دونوں نہیں رکھتا کوئی بات نہیں۔ اچھا اب آ جائیں کہ رکھنے ہی ہے اگر، تو اگر وہ صرف 9ویں کا رکھتا ہے اس کے بعد اپنے دلائل ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ 9ویں 10ویں دونوں کا رکھتا ہے تو یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ اب آخر میں ہم وہ دلیل نقل کرتے ہیں جس کا میرے اعتبار سے عاجزی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا جواب لانا مشکل ہے، یا یہ ان کی طرف بات ترجیح پا جاتی ہے جو 9ویں 10ویں دونوں کے قائل ہیں۔ کس طرح؟ حدیث میں ہے کہ حمید جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عاشورہ کا دن، جس دن انہوں نے حج کیا، منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے آئے ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا وقت ہے بالاتفاق۔ اب کون سا سن ہے وہ تو تاریخ سے متعین ہو جائے گا، لیکن یہ بالاتفاق یہ بات ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کی بات ہے۔ تو حج کرنے نہ وہ آئے ہیں، پھر منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے اے اہل مدینہ، مدینے والوں کو انہوں نے خطاب کیا، این علماؤکم، تمہارے علماء کدھر ہیں، تمہارے علماء کدھر ہیں؟ یقول یا اہل المدینہ این علماؤکم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ھذا یوم عاشورہ، یہ جو ہے نا عاشورہ کا 10ویں محرم کا دن ہے، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ تم پر فرض نہیں کیا، وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، بس جو چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ اب استدلال یہ ہے، دیکھیے استدلال یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے آئے، پورے مجمع میں، ایک سے بات نہیں، پورے مجمع نے مدینہ میں منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ آج 10ویں محرم ہے اور آج عاشورہ ہے، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا میں اس روزے کو فرض نہیں کرتا، جس کا دل چاہتا ہے روزہ رکھے، جس کا دل چاہتا ہے چھوڑ دے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہوگا نا،
تبھی تو وہ 10ویں محرم کو یہ یاد کروا رہے ہیں خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر، یعنی کہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی طریقہ استدلال یہ ہے، استشہاد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کا کم از کم یہ فہم تھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا ہے۔ اس کے ساتھ ٹھیک ہے 9ویں کا بھی مل جاتا ہے، لیکن اصل عاشورہ کہتے ہیں، عشر کہتے ہیں 10 کو ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ وہ ہے 10ویں محرم، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس لیے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے نا، تو اس لیے قرینے سے بات ترجیح والی اس طرف چلی جاتی ہے کہ 9ویں 10ویں دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھیں آپ وہ ایک اور دلچسپ بات، جب یہ وطر کی بات آتی ہے نا، ایک وطر کی، یہ معاویہ سے ملتی ہے نا روایت، تو اس وقت کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے فقیہ آدمی تھے، ہاں جی، اگر دیکھیے نا انہوں نے ایک وطر پڑھا ہے اور صحابی نے کہا کہ وہ فقیہ آدمی ہے، تو اب یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کہہ رہے ہیں، ممبر پر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ روایت ہے جی 2000 تھی مسلم شریف کی، جو معاویہ کے حوالہ دیکھ لیں 2003 یہ حوالہ ہے۔ اس لیے ہمارے ناقص فہم کے مطابق 9-10 کا رکھنا چاہے تو پھر میں بات کر دوں کہ اس میں وسعت قلبی ہے بھائی، اگر کوئی 9ویں کا رکھنا چاہتا ہے 9ویں کا رکھ لے، 9ویں 10ویں دونوں کا رکھنا چاہتا ہے دونوں کا رکھ لے، نہیں بھی دونوں رکھتا کوئی معاملہ اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا رجحان 9ویں 10ویں کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔